اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ادخلوا فی السلم کافہ۔ قرآن اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، یہ قرآن مجید کی ایک آیت ہے جس کا ترجمہ آپ نے سن لیا۔ اب اس میں داخل ہونے سے مراد کیا ہے؟ کوئی مالیہ گھر کا دروازہ تو ہے ہی نہیں کھول کر کے ہم اندر داخل ہو جائیں، لو ہم داخل ہو گئے۔ محترم، اس میں داخل ہونے سے مراد یہ ہے کہ جو کچھ اپنے بس میں ہے، جی ہاں، جو کچھ اپنے بس میں ہے، جو ہم کر سکتے ہیں، جس کا اب اللہ پاک نے ہم کو اختیار دیا ہے، اس کو دین کے حوالے، دین کے مطابق کیا جائے، اللہ اور اس کے رسول کے مطابق کیا جائے۔ یہی ہے داخل ہونا اسلام کے اندر، اور کہ پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، یعنی کوئی بھی شعبہ ایسا باقی نہ رہے، کوئی بھی چیز ایسی باقی نہ رہے جو تمہارے قبضے قدرت میں ہو، تم اس کو کر سکتے ہو، اور اگر تم نے اس کو نہیں کیا تو اللہ پاک کے وہاں پکڑو گے۔ یعنی جو کام ہمارا دین کے مطابق ہو اور ہم اس کو کر سکتے ہوں اور اس کو نہ کرے تو یہ داخل ہونا نہیں ہے۔ خواہ وہ نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ اور سارے دینی کام کر رہا ہو، لیکن اگر کچھ شعبے چھوٹ گئے، کچھ وبھاگ رہ گئے جن میں ہم داخل نہیں ہوتے ہیں تو ہمارا داخل ہونا مانا نہیں جائے گا۔ ہمارا جسم ہمارے انڈر میں ہے، ہمارے کان، ہمارے آنکھ، ہمارے ناک، ہمارا منہ، ہمارے ہاتھ پیر، یہ سب کچھ ہمارے انڈر میں ہے نا۔ اگر ہم ان کو اللہ اور اس کے رسول کے مطابق استعمال نہیں کر رہے ہیں، اس کے خلاف چل رہے ہیں، خواہ ہم کچھ بھی دینی کام بظاہر میں بہت اچھے کیوں نہ کر رہے ہوں، لیکن وہ اسلام کے اندر داخل ہونا مانا نہیں جائے گا۔ یہ کہہ دیا جائے کہ اچھا تم تو روزہ، نماز، حج و زکوٰۃ وغیرہ کرتے تھے، لیکن اپنی آنکھ نے خود تو دین سے باہر رکھا تھا۔ اس سے جو کچھ تم سین دیکھتے تھے، جو کچھ جس کو دیکھتے تھے وہ شہوت کی نگاہ سے دیکھتے تھے، چاہے وہ مالیہ جو غیر محرم عورتیں ہوں، یا جو ہے موبائل کی شکل میں ہو، یا اور کسی چیز کی شکل میں ہو، کہا جائے گا ٹھیک، تمہارے کان تو تمہارے بس میں تھے نہیں، ان کو تو یہ دین سے باہر ہی رکھا، ان کو اندر کہاں کیا تھا نا۔ ہاں، تم تو ان سے غیبت سنتے، غیبت، چگلی، بہتان، ایک دوسرے کی برائی، یہ سب کچھ مالیہ سنتے تھے، اور غلط فیصلہ ہو رہا تھا اس کو بھی اسی کانوں سے سنتے تھے۔ تو یہ بھی تمہارے کان اسلام دین کے اندر داخل نہیں ہے۔ اسی طرح سے تمہاری زبان، یہ تو سب سے زیادہ باہر تھی تمہاری، چغلی، بہتان، غیبت، ایک دوسرے کی برائی، ایک دوسرے کو کافر مشرک، ایک دوسرے کو دین سے ہٹا ہوا، ایک دوسرے کو بہکا ہوا، یہ تمام چیزیں جو تھیں یہ زبانی سے تو کر رہے تھے۔ یہ تمہاری زبان بھی تمہارے اسلام میں داخل نہیں تھی، تمہاری، جی ہاں، تمہاری یہ زبان بھی تمہاری اسلام کے اندر داخل نہیں تھی۔ یہ تمہارے ہاتھ اور پیر، ان سے وہ کام لے رہے تھے جو مالیہ سراسر اسلام کے خلاف ہے۔ ارے تمہارا ذہن، تمہارا دماغ، تمہارا دل، یہ بھی تو اسلام کے اندر داخل نہیں تھا۔ تم کیسی گندی باتیں سوچتے تھے، کیسے خیالات دل میں لاتے تھے، کیسے اس کے اوپر عمل کیا کرتے تھے، یہ سب کچھ ہو تو رہا تھا۔ تو تمہارا پورا کا پورا جسم کہ جتنے اعضاء ہیں وہ تو کوئی اسلام کے اندر داخل تھے نہیں۔ ہاں، بظاہر میں تم ماشاء اللہ تھے،
عزیز محترم یہ تمام چیزیں ہوتی ہیں. اور پھر ٹھیک ہے، اور تمہارا کاروبار جو کچھ ہوتا تھا وہ بھی تو اسلام میں داخل نہیں تھا. جی ہاں، جس چیز سے اللہ پاک نے منع کیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منع کیا ہے، وہ بھی تو تم سب کچھ کر رہے تھے. نقلی اور جعلی کام بھی کر رہے تھے، اور مان لیا وہ تمہارے دھندے تھے جو اسلام کے سراسر خلاف ہیں بلکہ حرام ہیں، وہ بھی تم اس میں ملوث تھے. یہ تمام چیزیں ایسی ہیں جو مان لیا ہم تو یہ کہتے ہیں کہ ہم تو اسلام میں الحمدللہ پورے کے داخل ہیں، لیکن صحیح بات تو یہ داخل نہیں. اور ہاں، جہاں انسان جہاں بھی ہو، جو بھی اس کا کام کاج ہو، جو بھی اس کا کام دھندہ ہو، سب میں یہی بات لاگو ہوتی ہے. ہم ڈاکٹر ہیں، حکیم ہیں، انجینئر ہیں، وکیل ہیں، پترکار ہیں، اور یہ تمام چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ مان لیا جو ہے اگر غور کیا جائے تو وہ اسلام کے اندر داخل نہیں ہو، جبکہ حکم ہے ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام کے اندر، دین کے اندر پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. یعنی کوئی بھی شعبہ تمہارا اسلام کے باہر نہ رہے. ارے محترم، آپ کا مکان جو آپ نے بنایا ہے وہ بھی دین کے اندر داخل نہیں ہے. جس کو آپ نے بنایا ہے نا وہ تو تمہارے قبضے میں ہے نا، تم اس کو بنایا ہے، جیسا چاہتے ہو ویسا بنایا ہے. کیا یہ اسلام کے مطابق ہے؟ اس کے روشندان، ان کی جالیاں، ان کے سکے کوئی مان لیا غیر دوسروں کے گھر کو جھانکنے کے لیے تو نہیں بنائے ہیں. یا ایسا تو کچھ نہیں کیا ہے کہ جو مان لیا تمہارے پڑوسی کو مان لیا تکلیف ہو رہی ہو تمہارے مکان سے. محترم، کیا تم نے جب یہ سب کچھ کام کرتے ہو، کیا اس سے کرنے سے پہلے یہ سوچتے ہو یہ اسلام اور دین کے مطابق ہے؟ اگر ہم اور آپ ایسا نہیں سوچتے ہیں کوئی بھی کام ہو، جی ہاں، ارے یہاں تک کہ ہماری گفتگو، ہماری بات چیت، ہماری سوچ، یہ بھی اسلام کے اندر داخل نہیں ہے. کہیں یہ ذہن میں نہ آئے تو یہ تو کسی کو باقی ہی نہیں رکھا جس کو اسلام کے اندر داخل ہوا بتا رہے ہیں. ایسے تو اگر چھان بین کی جائے گی، اتنی مہین چلنی سے چھانا جائے گا تو کوئی بھی نہیں بچے گا جو مان لیا اسلام کے اندر داخل ہو. محترم، اسی میں میں بھی شامل ہوں، باہر نہیں ہوں. جی ہاں، ہمارا مقصد یہ نہیں ہے کہ سارے کے سارے جو لوگ جو ہیں اسلام کے میں داخل نہیں ہیں، بلکہ یہ احساس دلانا ہے کہ کہیں ایسا تو نہیں ہو رہا ہے. یہ نہیں ہے کہ سب کے سب ایسے ہی ہیں، کوئی بھی داخل نہیں ہے، نعوذ باللہ. یہ بات ذہن میں نہ آ جائے کسی کے، بلکہ ہمارا کہنے کا مطلب یہ ہے اگر یہ اس طرح سے ہمارے اندر کمیاں ہیں کہ ہمارے کچھ حصے تو مالی اسلام کے اندر داخل ہیں، جیسے ہم جو ہے نماز پڑھتے ہیں وہ اسلام کے اندر داخل ہے، حج کرتے ہیں وہ بھی اسلام کے اندر داخل ہے، اور مان لیا زکوٰۃ دیتے ہیں، عشر دیتے ہیں، فطرہ دیتے ہیں، غریبوں کا دھیان رکھتے ہیں، اچھے کاموں میں اپنے پیسے کو خرچ کرتے ہیں، غریبوں، مسکینوں، بیواؤں، یتیموں کی دیکھ ریکھ کرتے ہیں، یہ سب کچھ اسلام کے اندر تو داخل ہے نا. یہ باہر کب ہے؟ سب کچھ ہے، لیکن ساتھ میں اس کا بھی دھیان رکھنا ہوگا، خیال کرنا ہوگا کہ کہا گیا ہے یہ نہیں ہو کہ آدھا باہر آدھا بھیتر، آدھا باہر آدھا اندر والا حساب نہ ہو. یعنی کہنے کا مطلب ایسا نہ ہو شداد کی جیسے جنت میں جب داخل ہو رہا تھا یہ کہا جاتا ہے کہ اس کا ایک پیر جنت کے باہر تھا، ایک پیر جنت کے اندر تھا. یعنی ایسا نہ ہو کہیں
ऐसा ना हो कि ना हम न पूरे इधर के और न पूरे उधर के। तो अज़ीज़ मोहतरम, अल्लाह पाक से दुआ, अल्लाह पाक हमें कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। और ये जो आयत करीमा आपके सामने पेश की गई, उदखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा, इस्लाम के अंदर पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ। अल्लाह पाक से दुआ है, अल्लाह पाक हमें कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह व बरकातुहू।